وقت گزرا، ٹائم یزید کا آیا۔ وقت گزرا تو ٹائم عبید اللہ ابن زیاد کا آیا، ٹائم شمر کا آیا۔ 1450 سال گزرنے کے بعد اس ہزاروں کے مجمع میں سے ایک ایک بچے کو حدیث یاد ہے کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ بتاؤ یزید کو نہیں آتی تھی؟ شمر کو نہیں پتا تھا؟ کلمہ تو پڑھتے تھے نا یہ؟ عبید اللہ ابن زیاد کو نہیں پتا تھا؟ نبی پاک علیہ السلام کے کندھوں پر حسنین رہے، ان سب کو پتا نہیں تھا؟ یہ جانتے نہیں تھے کہ یہ وہ حسنین کریمین ہیں جن کو حضور سنتے تھے، فرماتے تھے یہ میرے پھول ہیں دونوں؟ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ آج 1450 سال گزرنے کے بعد امت کو حدیث آتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے حسن اور حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ کلمہ پڑھتے تھے، مسلمان کہلاتے تھے۔ 10 محرم کو جمعے کا دن تھا، امام حسین امامہ باندھ کے گھوڑے پر بیٹھ کر خطبہ دینے لگے تو ایک شخص اندر سے بول کے کہنے لگا حسین تقریر لمبی نہ کر، ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے۔ بلے و نمازیوں، سامنے وہ شخصیت کھڑی ہے جس پر ابھی درود پڑھیں گے نماز میں، اللہم صلی علی محمد وعلا، ابھی درود پڑھیں گے حسین ابن علی پر، ابھی شہید کر کے ابھی درود پڑھیں گے، وہ سامنے کھڑے۔ اور امام حسین کا ایک جملہ تاریخ نے یوں لکھا ہے کہ شاید ریت کے ذرے بھی تڑپ گئے۔ امام علی مقام فرمانے لگے مجھے غور سے دیکھو، تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ نبی پاک نے فرمایا تھا یہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں کیونکہ میری بیٹی کے بیٹے۔ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ سامنے امام حسین کھڑے، فرمایا مجھے جانتے ہو؟ اور امام علی مقام فرمانے لگے میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، اور آج کے بعد تمہیں کسی نبی کا کوئی نواسا نہیں ملے گا، کیونکہ نبی پاک آخری نبی ہیں، اور جب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو کسی نبی کی اولاد کیسے ہوگی؟ تمہیں آج کے بعد کسی نبی کے نواسے کی زیارت نہیں ملے گی۔ میں کیسے آپ سے یہ بات آپ کو عرض کروں کہ سامنے حسین ابن علی بھی ہوں تو لوگ نفس کی خواہشیں پوری کرتے ہیں، لوگ اپنی کرسیاں پکی کرتے ہیں، لوگ گورنریاں پکی کرتے رہے، لوگ گڈ بک میں جانے کے لیے ایک دوسرے کو شاباشیاں دیتے رہے، جشن ہوتا رہا۔ سب سے پہلے ایک شخص نے امام حسین کا قافلہ روکا تھا، اس کا نام حور بن یزید تھا، سب سے پہلے اس نے روکا تھا۔ وہ ایک لشکر کا سپہ سالار تھا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ پڑھا نا تو حور یزیدی فوج میں تھا، واپس گیا اور عبید اللہ ابن زیاد سے جا کے کہنے لگا، یا جو بھی وہاں لوگ موجود تھے یزیدی فوج کے، ان سے کہنے لگا تم نے تو کہا تھا کہ صرف راستہ روکنا ہے، تم نے تو کہا تھا کہ صرف ان سے کچھ منوانا ہے، تم نے تو جب مجھے بھیجا تھا تو کہا تھا کہ بات تھوڑے معاملات ہیں۔ اوہ سچ بتاؤ نبی کے نواسے کو شہید کرو گے؟ تم نے تلواریں نکال لی ہیں، نیزے نکال لیے ہیں، تیر نکل آئے ہیں، تیاری مکمل ہے، مجھے سچ بچاؤ، کیا حسین ابن علی کی گردن پر خنجر چلانے لگے ہو؟ سیدہ فاطمہ کا جگر پارا شہید ہوگا، کیا یہ خبر سچ ہے؟ یوں ہوگا؟ تو کہنے لگے ہاں یہی حکم ہے ہمیں، یہی تیاری ہے، یہی پروگرام ہے، یہی پلان ہے، یہی ہوگا۔ کہنے لگا میں اور آپ تو مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو کیا محبوب کے نواسے کو ذبح کرو گے؟ جناب علی اکبر کو جن کا چہرہ رسول پاک سے ملتا ہے، حضرت قاسم بن حسن کو، جناب علی کے بیٹوں عباس بن علی کو، حضرت علی کے بیٹے ابو بکر بن علی کو، حضرت علی کے بیٹے عمر بن علی کو، حضرت علی کے بیٹے یہ بھی 3 کربلا میں موجود، حضرت عثمان ابن علی کو، ان کو شہید کرو گے؟ نے کہا ہاں تیاری ہو گئی ہے۔ تو سب کے ضمیر مردہ نہیں ہوتے،
हाँ हाँ, बड़ी बड़ी सख्त जगहों पे फूल उगते हैं। हुर ने जब इनसे कहा कि तुम्हारा पक्का इरादा है, कहा पक्का इरादा है, तो उसने कहा ये ज़रा पकड़ो, ये ओहदा पकड़ो, मुझे तुम्हारा दिया हुआ ओहदा नहीं चाहिए, हुसैन के नाना की दी हुई जन्नत दरकार है, ये रखो अपने पास, मुझे तुम्हारा। एड़ी लगाई उसने और दौड़ा और इमाम हुसैन के कदमों में गया। कहने लगा हुजूर मैं मुजरिम हूं, मैं खताकार हूं, मैंने सबसे पहले आपको रोका था, पर मुझे कसम है अल्लाह की मैं जानता नहीं था इनका इरादा क्या है। हुजूर भूल गया, गलती कर बैठा, ये अंधे होंगे, इनकी आंखों में पट्टी बंदी होगी, पर मुझे तो पता है ना कि दुनिया को फिर मोहम्मद का नवासा न मिलेगा, मुझे खबर है। अगर माफी मांगू तो माफ कर दोगे? पहला मुजरिम हूं, मैंने रोका है, अगर आ जाऊं तो कबूल कर लोगे? ये ज़रफ़, ये हौसले, ये तवानाइयाँ अगर हैं तो सैयदा फातिमा के दूध में है, ये शेर खुदा की तरबियत में है, ये महबूब ने जो उनकी ज़ुबानों को चूसा तो उस करम में है। हज़रत इमाम हुसैन ने उठ के सीना यूं चौड़ा किया, हाथ फैलाए, फरमाया आजा, लग जाना मेरे सीने के साथ, तू आ जाना, तूने देर की, हम तो पहले से मुंतज़िर थे, तू आ जा, तेरी सारी माफ़ है। हुर के मुकद्दर जाके इमाम अली मकाम के लश्कर में शामिल हुआ। बाज़ ने लिखा है जो लोग इब्तदा में शहीद हुए इमाम हुसैन की तरफ से, उनमें हुर शामिल। खुदा रा कुछ ख्वाहिशात, कुछ नफसानी बातें छोड़ दो, सारा दिन अपने आप को ही मनवाते रहना। अपनी जिद के सामने लोग बड़े बड़े इदारे तबाह कर देते, बड़ी बड़ी जमातें तबाह हो गई, बड़े बड़े आस्ताने खैर के टूट गए, लेकिन हमारी अना, हमारी जिद, हमारा तकब्बुर, हमारी अपने लिए ख्वाहिशात ये खत्म ना हो सकी। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को जिन लोगों ने शहीद किया, उन्हें हुजूर का खून नजर नहीं आया, नफ्स की ख्वाहिशें नजर आईं, जायदादें नजर आईं। लेकिन पता है कमाल क्या है, हमेशा जो लोग हक कबूल करते हैं ना, अल्लाह ताला उन्हें ये इज्जत अता करता है। दो चार बातें मेरी ज़रूर लेके जाना, यही लंगर है आज पैगाम हुसैन कॉन्फ्रेंस का। देखो आपके वालिद आपको जो समझाते हैं वो ठीक है या जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, गौर करो। आपके असातिज़ा और मशाइख जो आपको कहते हैं वो ठीक है या जो ज़िद आपने लगा लिया वो ठीक है। और सबसे बढ़कर अल्लाह रसूल का हुक्म ज़्यादा मौसर है या जो आपने अपनी मर्जी से चीज़ें तय की हैं वो ज़्यादा मौसर। अपनी नफसानी ख्वाहिशात को थोड़ी देर के लिए कंट्रोल करो, अपने आप पर थोड़ी देर के लिए पाबंदी लगाओ, एक एक करके अपनी ख्वाहिशात को कुचलो, जिंदगी के अंदर कुछ ऐसी चीजें पैदा करो जिससे रूह ताज़ा रहे, दिल ताज़ा रहे, तबीयत ताज़ा रहे, दीन बचा रहे। जितनी तलाकें होती हैं ना मुआशरे में, हमसे अगर दिन में 100 लोग मसला पूछते हैं तो 95 तलाक वाले होते हैं, सिवाय इसके कि ना मियाँ हारने को तैयार था ना बीवी हारने को तैयार थी, बिलाखिर रिश्ता ही हारा। दोनों के होते हुए बच्चे यतीमों जैसी जिंदगी गुजारने लगे। थोड़ी देर के लिए लोग चुप नहीं किए, सारा कुछ खत्म कर लिया। अपनी मिजाज के अंदर, अपनी तबीयत के अंदर तहम्मुल पैदा करो, बुर्दबारी। मैं एक दफ़ा बहुत परेशान था, हालात कुछ अजीब रुख इख्तियार कर गए, बहुत परेशान था, तो मैं एक बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हुआ, मैंने कहा दुआ फरमाइएगा। तो मुझे कहने लगे सैयदा ज़ैनब की सीरत पढ़ो। तो मैंने पहले दिन आके किताब खोली ना, तो दरबार दमिश्क में जो जनाब ज़ैनब ने कलाम फरमाया ना, इंसान टूट जाता है, लेकिन इंसान हक पे हो के अगर गला भी कटा लेना तो उसका मिजाज ताकतवर रहता है, रूह ताकतवर रहती है, उसे महसूस होता है कि मैं कमज़ोर नहीं पड़ा। यजीद ने जब कोई बात की ना दमिश्क के दरबार में, तो हज़रत ज़ैनब पीछे बैठी थी पर्दे के लोगों के दरमियान। उसने जब कोई बात की तो जनाब ज़ैनब वहाँ से उठ के, हमारी ख़वातीन हर बात पे रोती हैं, दो कहें कि ख़त्म ही नहीं होते। जनाब ज़ैनब पीछे से उठी, पर्दे के पीछे से
اور جب اپنی گرجدار آواز میں انہوں نے گفتگو شروع کی تو وہاں ایک نابینا بزرگ بیٹھے تھے جو مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے. جب سیدہ زینب نے خطبہ شروع کیا نا تو وہ بزرگ چونک گئے، اور وہ نابینا تھے تو ساتھ والے آدمی کا گھٹنا ہلا کے کہنے لگے علی آ گئے دربار میں. علی کی آواز ہے، علی بول رہے ہیں دربار دمشق میں. وہ زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے. علی آ گئے، وہ گرج آواز میں، وہ تنتنا، وہ دبدبا، وہ وزاداری، وہ ان کی بات میں صداقت. کانپ گئی ہر چیز دربار کی. اور امام زین العابدین بیمار بھی تھے، مسافر بھی تھے، پریشان بھی تھے، لیکن جب یزید سے انہوں نے کہا نا مجھے خطبہ دینے دیں تو چند منٹ گفتگو کی امام زین العابدین نے تو کہنے لگا اذان پڑھو جماعت کرائیں، اس لیے کہ ان کی باتوں میں وہ حق ہوتا ہے. میں دیکھتا ہوں ہماری سب کی اپنی اپنی خواہشیں ہیں، اپنے اپنے رویے ہیں، اپنا اپنا مزاج ہے. اگر لوگوں کو کسی جگہ بھی ملک کی ملی اور دینی پروگرام کے لیے جمع ہونے کو کہا جائے ہم تیار نہیں. کیا کیا جاتا ہے ہمارے ساتھ؟ ہمارے ضمیر اس لیے خریدے جاتے ہیں کہ ہم خواہشات کے بندے ہیں. الگ الگ کر کے کسی کو کہا جاتا ہے تیرا کاروبار چمک جائے گا، کسی کو کہا جاتا ہے تیرا وہ نظام ٹھیک ہو جائے گا. الگ الگ کر کے لوگوں کو خرید لیا جاتا ہے. لیکن اگر خواہشات تھوڑی ہو، اللہ کی رضا پر چلنے کا جذبہ زیادہ ہو تو میرے عزیز زندگی آسان ہو جائے گی. میں تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے معاملے میں ایک ہی بات سمجھا ہوں. سب کو پتا تھا یہ حسین ابن علی، سب کو پتا تھا حق ان کے ساتھ ہے، سب جانتے تھے ان سے زیادہ عظمت کسی کی نہیں، لیکن اپنے نفس کی خواہشوں پر کنٹرول نہیں کر سکے. پوری امت کا اس وقت مسئلہ ضروریات کا نہیں، خواہشات کا ہے. 2 قدم پیچھے ہٹیں خواہشوں کے لیے، 4 قدم آگے بڑھیں دین کے لیے. 2 قدم پیچھے ہٹیں اپنی خواہشات کو چھوڑیں، 4 قدم آگے بڑھیں ملک کے لیے، ملت کے لیے. 2 قدم پیچھے ہٹیں اپنی خواہشات کو چھوڑیں، 4 قدم آگے بڑھیں نظریے کے لیے اور فکر کے لیے اور امام حسین کے پیغام کے لیے. آج میں آپ سے گزارش کروں گا، اگر انا بچاؤ گے تو روحانیت نہیں بچے گی، اگر نام بناؤ گے تو کام نہیں ہوگا. فاضل بریلوی نے کہا تھا بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، ہمارا تو مٹتے مٹتے بھی نام ہو ہی جائے گا. اپنی زندگی سے نفسانی خواہشات کو نکال دو، ورنہ یہ بڑے بڑے فضیلت معاب لوگوں کے سامنے بھی کھڑی ہو جاتی ہے، بے ادب کرتی ہے، بندے کو یہ گستاخ بناتی ہے. معاذ اللہ بڑی جگہ انسان زیادتیوں پہ. آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی اتنا نیک ہے تو پھر فلاں بندہ مخالفت کیوں کرتا ہے. میں نے کہا جو نبیوں کی مخالفت سے باز نہیں آئے، جو صحابہ کی مخالفت سے باز نہیں آئے، اہل بیت کی مخالفت، جو حسین ابن علی کے سامنے کھڑے ہو گئے، نیک آدمی کس کھاتے میں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. کچھ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں تو لوگ ان کی ملامت بھی کرتے ہیں، انہیں برا بھی کہتے ہیں، پر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے. یہ ان پر اللہ کا فضل ہے، اور یہ فضل رب جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے. آپ حضرات آج اس محفل سے یہ لنگر لے کے جائیے گا کہ کہیں میری روحانیت کے سامنے میری نفسانی خواہشات تو نہیں کھڑی ہو گئی. تھوڑا سا 2 قدم پیچھے ہٹنا ہے. ہم نے امام علی مقام سے فیض لینا ہے، امام حسین کی عظمتوں کو سلام کرنا ہے. سر اٹھا کے جینا چاہتے ہو تو امام حسین کا طریقہ اپنا لو، ان کے رستوں کے مسافر بن جاؤ. زندگی وقار کے ساتھ گزرے گی، خودداری کے ساتھ گزرے گی، عزت نفس کے ساتھ گزرے گی. میں نے قرآن مجید کے پہلے پارے میں سے ایک آیہ کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ، فرمایا تو کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز لے کے آ جاتے ہیں جو تمہارے نفس کی خواہش نہیں، پیغمبر ایسی چیز تمہارے پاس لے آئے جن کو تمہاری خواہش، تمہارا نفس قبول نہیں کرتا. لا تہوی انفسکم مستکبرتم، جن کو تمہارا نفس قبول نہیں کرتا تو پھر تم تکبر کرتے ہو.
تمہارے نفس پر وہ چیز گراں گزرتی ہے، تمہاری خواہش کے وہ چیز خلاف ہوتی ہے، تمہاری مرضی کے مخالف ہوتی ہے، پھر وہ تم اس سے تکبر کرتے ہو۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو ایک گروہ ان میں سے انبیاء کو جھٹلاتا ہے، معاذ اللہ۔ ایک گروہ کیا کرتا ہے؟ نبیوں کو جھٹلاتا ہے، نبیوں کو، اور دوسرا اس سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ ان کو شہید کر دیتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی جو تعلیمات ہوتی ہیں وہ کامل، اکمل اور مکمل ہوتی ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں۔ نبیوں میں معاذ اللہ نہ ظاہری طور پر کوئی نقص ہوتا ہے، نہ باطنی طور پر نقص ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام کو بڑے قبیلوں میں پیدا فرماتا ہے، ان قبیلوں میں جو اس دور کے اندر لوگوں میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، ان میں نبی آتے ہیں۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ حسن و جمال دیتا ہے، قد و قامت دیتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ پر وجیح چہرے دیتا ہے، کامل تعلیمات دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی نفسانی خواہش ہی نہیں ہوتی، نبی کوئی خطا کرتے ہی نہیں۔ کامل، مکمل، اکمل تعلیم نبی لے کے آتے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب وہ چیزیں تمہاری نفس کی خواہش کے خلاف ہوتی ہیں، چیزیں بالکل مکمل ہیں، کامل ہیں، اکمل ہیں، نبی معصوم ہیں۔ عام آدمی اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کی بات میں نقص رہ جاتا ہے، کمزوری رہ جاتی ہے، کسی دانشور سے، کسی شاعر سے، کسی ادیب سے، کسی آپ جس نے اپنی دانش بینش کے حساب سے کوئی بات کی ہے، آپ اگر اس سے کوئی تربیت لیتے ہیں تو اس کی بات میں کمزوری رہ جائے گی، عام آدمی ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات جو ہوتی ہیں وہ ذاتی نہیں ہوتی، وہ وحی الہی کے ساتھ ہوتی ہیں، ان میں کمزوری کوئی نہیں ہوتی، نقص کوئی نہیں ہوتا۔ انبیاء کرام علیہم السلام خوبصورت ہوتے ہیں، نورانی ہوتے ہیں، یعنی کسی بندے نے معاذ اللہ ان سے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی ہوتی جس سے کہ قباحت پیدا ہو، نقص پیدا ہو۔ انسان دور ہٹے، انہیں اللہ تعالیٰ ظاہری، باطنی، مانوی حسن دے کے دنیا میں بھیجتا ہے، کیوں نہیں لوگ مانتے؟ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی، اور میرے بھائی 1.5 دن میں بندہ تھک جاتا ہے، اکتا جاتا ہے، ہف جاتا ہے، عام آدمی کی بات کر رہا ہوں۔ 950 سال تبلیغ کی، اور تبلیغ کرنے والا بندہ کامل ہے، مکمل ہے، اکمل ہے، دردمند ہے، سونا ہے، نہیں ماننے لوگ۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چیزیں وہ ہیں جو ان کی نفس کی خواہش کے خلاف